السلام علیکم ویورز، ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو آج کی اس انٹرسٹنگ اور نیو ایپیسوڈ میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی۔ کیا میں کہاں سے لاؤں اتنے پیسے؟ وہ شوق میں بولی، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، 5 لاکھ دو اور یہاں سے جاؤ۔ سکون سے کہا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں میں چوری کروں؟ رافعہ حیرت میں کہا، یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میرا جو نقصان ہوا ہے مجھے وہ ٹھیک کرنا ہے، حالانکہ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ بیراج نے اپنی بات ختم کی۔ جی نہیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، پیسے آپ کو چاہیے، جبکہ میں نے کچھ نہیں کیا بھی نہیں، پھر بھی اتنا بڑا نقصان اٹھاؤں؟ مجھے ایسی جگہ جاب نہیں کرنی جہاں مجھے کچھ بولنے کا موقع بھی نہ دیا جائے۔ رافعہ نے غصے اور غم سے کہا، ٹھیک ہے، میں آج رات کو کسی بینک میں جاتی ہوں لوٹنے، اوکے؟ رافعہ چڑھ کر بولی، چوری کرنے والے بتاتے نہیں ہیں۔ بیراج نے جلانے والی مسکراہٹ سے کہا، وہ اصلی چور ہیں اور میں آج بنی ہوں، تو میرا طریقہ تھوڑا الگ ہوگا نا؟ وہ چڑھ کر بولی، اوکے، تمہیں آرام سے جاننا چاہیے، اگر جیل چلی گئی تو میرا بہت نقصان ہوگا، آپ سمجھ تو گئی ہوں گی۔ بیراج نے اٹھ کر اسے سامنے آتے کہا، بی سر پلیز، میں نے وہ چوری نہیں کی، مجھے نہیں پتا وہ ڈیزائن کس نے کیسے میرے آفس سے چوری کر لی، اور میرے پاس 5 لاکھ نہیں ہیں، اگر میں اتنی ہی امیر ہوتی تو چوری کرتی کیا؟ رافعہ نے اس کو سامنے دیکھ کر التجا کی، تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی ہو؟ جانتی ہو میرا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے، اور ایک بات، تم نے یا جس نے بھی یہ کام کیا ہے وہ کسی اور کو بھیج دیتا، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس ذہن انصاری کے نام سے ہوتی ہے۔ جانتی ہو وہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ چاہتا ہے میں برباد ہو جاؤں، وہ خود دنیا کا بیسٹ بزنس مین بن جائے۔ بیراج نے غصے میں رافعہ کا بازو پکڑ کر قریب کیا۔ رافعہ کی تو سانس ہی رک گئی، اس کو اتنا غصے میں دیکھ کر اور اپنے اتنے قریب اس کا دل بہت تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں بی سر، میں نے نہیں کیا، آپ یقین کریں میرا۔ رافعہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں اس کی پکڑ سے۔ جس دن مجھے پتہ چلا تم نے کیا ہے تو میں خود تمہیں سزا دوں گا، بیراج غصے میں کہتا اسے چھوڑ کر روم سے نکل گیا۔ میں نے نہیں کیا، آپ کو کیوں یقین نہیں آتا؟ رافعہ اس کے جاتے ہی خود کے آنسوؤں کو روک نہیں پائی۔ میں حنان سلطان ہوں، ایک چھوٹا سا اچھا بزنس مین ہوں، مجھے آپ کی بیٹی بہت پسند ہے، اس لیے میں رشتہ لے کے آیا ہوں۔ میرا کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اکیلا ہوں، ایک دوست بھائی ہے، اس کے ساتھ رہتا ہوں، بس وہ تھوڑا غصے اور اپنی دنیا میں رہنے والا ہے، اس لیے اسے ساتھ نہیں لایا۔ اب آپ بتائیں، آپ کو رشتہ منظور ہے؟ حنان نے ایک ہی بار میں اپنی بات ختم کی۔ زافا کی ماں تو کھلے منہ سے سامنے بیٹھے لمبے چوڑے خوبصورت انسان کو دیکھ رہی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک آیا، کیا ایسے بھی نصیب کھلتے ہیں؟ بیٹا مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا، پر کیا آپ کو زافا کا پتہ ہے، مطلب وہ کیا کرتی ہے؟ اور ہم بہت غریب انسان ہیں، میں اپنی بیٹی کو اتنا کچھ دے بھی نہیں پاؤں گی۔ زافا کی ماں بہت خوش ہوئی تھی، نہیں اماں جی، مجھے صرف آپ کی بیٹی چاہیے اور کچھ نہیں، اس لیے میں خود آیا ہوں آپ سے بات چیت کر پاؤں، مجھے بس سمپل نکاح کرنا ہے اور کچھ نہیں۔ حنان سنجیدگی سے بولا، وہ چاہتا تھا زافا کے آنے سے پہلے وہ اس کی ماں کو راضی کر لے، بعد میں اسے دیکھ لے گا، اس لیے وہ اس کے گھر سے نکلتے پھر آیا، اور وہ جانتا تھا اس کی ماں ضرور راضی ہوگی، اسے ریجیکٹ کیا نہیں جا سکتا، اور سچ بھی تھا، وہ واقعی لڑکیوں کا کرش تھا۔ ٹھیک ہے بیٹا، وہ تمہاری امانت ہے، جب چاہو اسے لے جاؤ، مجھے غریب عورت کی اور کیا خوش قسمتی ہوگی جس کے در پر چل کر ایسا رشتہ آیا ہو، یہ تو اللہ سونے کا کرم ہے بیٹا۔ زافا کی ماں نے دل سے دعا دی، طوفان آنے سے پہلے میں چلتا ہوں، اور جمعہ کو ایک طوفان کے ساتھ آؤں گا، آپ کے گھر تیار رہنا آپ سب۔ حنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زافا کی ماں اس کی بات پر ہنس کر ہاں میں سر ہلایا، اسے صرف اپنی بیٹی کے نصیب سے مطلب تھا، وہ جانتی تھی وہ گھروں میں کام کرتی ہے، اس کی بیٹی کے لیے بہت مشکل ہے کوئی اچھا رشتہ، وہ بھی تو چوری کرتی ہے، کون کرتا ہے آج کے زمانے میں ایک چور سے شادی؟ یہ تو اس کی خوش نصیبی تھی، اس کی ماں اتنے میں خوش تھی، اس کی بیٹی کو ایک اچھا شوہر مل رہا ہے جس کا اپنا کاروبار ہے، پھر تو اسے چوری کی ضرورت ہی نہیں۔ دل میں بہت سی دعا کی، وہ جانتی تھی زافا کو راضی کیسے کرنا ہے۔ انو داریان آیا ہے آپ سے ملنے، بی جان نے روم میں آتے ہوئے کہا،
وہ جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی اپنے خیالوں میں ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں بی جان؟ وہ ہم سے ملنے آئے ہیں؟ انل کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس کا سن کر اس کا دل دریان کے نام سے دھڑک اٹھا۔ اسے تھوڑا بخار بھی تھا پر وہ اس وقت سب بھول گئی، بالکل فریش ہو گئی تھی۔ ہاں میری جان، وہ آپ کی طبیعت کا پوچھنے آئے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، چلو آؤ۔ بی جان نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ نہیں بی جان، ہم اس حالت میں نہیں جائیں گے، آپ چلیں، ہم تیار ہو کر آتے ہیں۔ انل بی جان کا گال چوم کر ڈریسنگ روم میں بھاگی۔ بی جان اس کی جلد بازی پر مسکرائی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ دریان خان نے حیات صاحب سے کہا۔ الحمدللہ بیٹا، اب ٹھیک ہوں، میری زندگی میری جان واپس میرے پاس ہے، صحیح سلامت، اللہ پاک کا شکر ہے۔ ان لوگوں نے میری بچی کے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، ورنہ میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ حیات صاحب پہلے اداسی، ڈر سے، پھر خوشی سے اظہار کیا۔